امپورٹنٹ ہے. اگر اس اعتبار سے ٹرمپ یہاں پہ اپنی مورالٹی کو نہیں بچا سکا, امریکہ کی سپرمیسی کو نہیں بچا سکا, کہ اس کے منع کرنے کے باوجود, اس کے معاہدے کی طرف جانے کے باوجود, اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو اس وار میں انٹر ہوا تھا اور اب اپنی عزت بچا رہا تھا, اسرائیل یہاں پہ پورے امریکہ کے لیے ایک طرح کا خطرے کا سبب ہو سکتا ہے. کہ اگر اسرائیل کسی طور کے اوپر یہ چیز ڈیفائنڈ ہو جائے, یہ چیز کلیئرڈ ہو جائے, جو کہ ریالٹی بھی یہی ہے, لیکن چونکہ ابھی تک اس کے اوپر ایک پردہ ہے, لیکن اگر کسی طور کے اوپر یہ چیز پوری دنیا میں آشکار ہو جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو یہ چیز امریکہ کی سپرمیسی کے لیے قطعی طور کے اوپر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ابھی بڑی جلدی ان قریب جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں. اس کے بعد آبویسلی پھر وہاں پہ اپوزیشنز کی طرف سے اور باقی ساری جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے ٹرمپ کے خلاف, وہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ جون کا جو مہینہ ہے, اگر ہم دو ٹوک الفاظ میں بتائیں گے ہوگا کیا, آیا یہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی, بڑھے گی, کیا ہوگا. اس جنگ میں جیسے کہ امریکہ بھی ماضی میں کسی طور کے اوپر معاہدہ ہونے سے پہلے دھمکیاں دیتا رہا ہے, اور ان دھمکیوں کے جواب میں ایران بھی اس چیز کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کرتا رہا, اور ایران نے بھی اسی چیز کو برابر کروایا ہے بالکل اینڈ تک, کہ ہم قطعی طور کے اوپر اپنی شرائط سے ہٹ کے کوئی بھی معاہدہ نہیں کریں گے جو کہ ایران کے فیوچر کے لیے کسی بھی طور پہ عزت یا رسپیکٹ نہیں لائے گا. کیونکہ ایرانی قوم کی بات کریں یا ہم پرشین قوم کی بات کریں, جو کہ تاریخ پرشین قوم کی بتاتی ہے, پرشین قوم ہو یا پرشین امپائرز اور ان کے رولرز اور ان کی جو تاریخ ہے, وہ تاریخ اسی چیز کو ڈکلیئر کرتی ہے اور اسی چیز کو ڈیفائنڈ کرتی ہے کہ ان کے لیے اپنی ایگو, اپنی رسپیکٹ, اپنی سالمیت, اپنی بقا بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس اعتبار سے اسرائیل نے جو شرارت کی ہے اور اس کا بھرپور جواب ایران نے جو دیا ہے, اور اس کے بہت اسرائیل کے اہم علاقوں کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ اٹیک کیے ہیں. یہ وہ ٹارگٹ اٹیکس ہیں کہ جس کے طور کے اوپر جو سوشل پلیٹ فارمز پہ اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, ایون اسرائیل کی میڈیا کے اوپر جو تباہ کاریاں دکھائی گئی ہیں, ان تباہ کاریوں کے بعد ابھی وقتی طور کے اوپر اسرائیل دوبارہ یہ شرارت کو رپیٹ نہیں کرے گا. فضائی اڈوں کو خاص طور پر نشانہ, اس شرارت کو وہ دوبارہ سے رپیٹ نہیں کرے گا. امریکہ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر کامیاب ہو جائے گا کنٹرول رکھنے کے لیے, کیونکہ ہم جس ٹائم پہ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر جوپیٹر اور وینس, یہ دونوں پلانٹس جوپیٹر کی ایگزالٹڈ ہاؤس میں کنجنکٹ کر رہے ہیں. اس کنجنکشن سے یہ چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کنجنکشن کے اثرات کی وجہ سے معاہدہ ایک تو طے پا جائے گا. معاہدے میں صرف ایک یورینیم والا مسئلہ چھوٹے گا, لیکن باقی تمام تر میجورٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر اندر طے پاتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں اس وقتی طور کے پر اسرائیل کی شرارت کے بعد سے اب امریکہ کی طرف سے آپ کو تیزی نظر آئے گی. امریکہ کی طرف سے اب دھمکیوں والا معاملہ نہیں ہوگا. امریکہ کی طرف سے اب جو ہے وہ چیزیں آپ کو کسی طور پہ, اس سے پہلے کہ اسرائیل دوبارہ کوئی شرارت کرے, اس سے پہلے کہ ایران دوبارہ سے پھر کچھ جوابی وار کرے, اس چیز کو کسی طور کے اوپر یہ لوگ اب کنٹرول کرنے کی طرف جائیں گے, اور یہ آپ کو ود ان اے ویک جو ہے وہ انشاءاللہ چیزیں سمٹتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں وار جو ہے وہ بڑھنے والے معاملات ابھی وقتی طور پر نہیں ہیں. وار اس لیول کے اوپر بڑھ جانا کہ وہی کنڈیشن بن جائے جو کہ ماضی میں تھا, وہ سینیریو اس میں وقتی طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ایک تو پرابلمٹک جو نظر آ رہی ہے وہ سلوشنز کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. مسائل اب جو ہے وہ انٹرنیشنلی پولیٹکس میں حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں کسی لحاظ سے اب آپ کو تھوڑا سا امن ہی نظر آئے گا, اور یہ امن بھی ایک لمبے پاز کی شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے جنگ ہونی تو ہے, اور اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ بھی فوراً کا نہیں ہے. باقی جو حالات ہم گلوبلی طور کے اوپر خطے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک پاکستان کے بھی دیکھیں, تو ملک پاکستان میں بھی کسی طور کے اوپر جو ایک انریسٹ کا سینیریو چل رہا ہے. اوبویسلی گلگت بلتستان کا الیکشن ٹائم فریم اوور ہو چکا ہے. حکومت کی اور جو حکومتی افراد یا جتنی بھی اہم لوگ جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ مقتدر لوگ ہیں, وہ کسی طور کے اوپر اس مسئلے سے اور اس مصروفیت سے فری ہو چکے ہیں. اب کسی لحاظ سے ان کی مصروفیت جو ہے وہ آپ کو 3 سے 4 روز میں ایکٹیولی طور کے اوپر نظر آئیں گی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے. مسئلہ کشمیر کا حل, وہاں پہ امن, وہاں پہ چیزوں کو مذاکرات سے حل کرنا, اور کسی طور کے اوپر آپ کو انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر کشمیری امور میں بھی آپ کو امن, سکون اور دوبارہ سے ٹورزم جو ہے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے پہلے اسرائیل کے لبنان پر حملے, اور اس کے بعد ایران نے لبنان کے ساتھ رہ کر اس نے اسرائیل پر حملے کیے, پھر اس کے بعد اسرائیل کے ایران پر حملے, پھر ایران کی جوابی کارروائی,
اور اس کے بعد جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس ایران کو کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل پر حملے بند کرو. آپ کا دوست ملک تو اسرائیل ہے, آپ اسرائیل کو منع کریں نا, آپ ایران کو منع کر رہے ہیں. اسرائیل سن نہیں رہا. بیسیکلی یہی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ابھی جو معاملہ ہے وہ امریکہ کی اپنی رسپیکٹ کا معاملہ ہے, کہ اپنی عزت, اپنی رسپیکٹ, اپنی فیس سیونگ اور اپنی کسی طور کے اوپر سپر میسی کو بحال رکھنا. اب پوری دنیا میں تو سپر میسی اس کی کسی طور کے اوپر چل رہی ہے, لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ اس کی سپر میسی سے نکلتا ہے اور اسرائیل اس کو بغیر بتائے, بغیر پوچھے, بغیر اجازت لیے جو ہے وہ اس طرح کی دوبارہ کوئی کارروائی کرتا ہے, تو اس کے لیے امریکہ کا رد عمل بڑا شدید ہوگا, بہت سخت ہوگا. اور اس میں جس طرح امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں اترا ہے, اسی طرح امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بھی کچھ مزید کسی طور پہ پابندیاں لگانے کا صرف اندیہ دے سکتا ہے. سوچے گا نہیں, کرے گا نہیں, صرف ایک اس طرح کا کوئی ہلکا پھلکا بیان دے سکتا ہے کہ جس طرف سے اسرائیل کو تھوڑا سا لمٹ کیا جائے کہ وہ دنیا میں اور کہیں کچھ جو مرضی کرتا رہے, لیکن ایران کو کم سے کم وہ وقتی طور پہ دوبارہ نہ چھیڑے. ٹھیک ہے سر, ایران کی طرف سے بھی جواب آیا ہے کہ جی ان کے سپریم ان کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عراق جو ہے, ہاں جی عراق, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر حملے نہ روکے گئے لبنان پر یا پھر اس طرح کے اسرائیل نے, تو پھر اس کے بعد ہم ہوائی اڈوں کو, فضائی اڈوں کو جو سا ہے نشانہ بنائیں گے امریکہ کے. یہ اسپیشلی لیکن ڈیفینیٹلی طور کے اوپر صرف کہا نہیں ہے, وہ کر کے بھی دکھائیں گے کیونکہ ماضی میں کیا بھی ہے. اور صرف ماضی میں نہیں, ابھی ہم کوئی ہفتہ پہلے چلے جائیں, 3-4 دن پہلے, تو انہوں نے جو اٹیک کیا تھا, جس کا کاؤنٹر اٹیک جو ہے, کاؤنٹر اٹیک جو امریکہ نے اس کو بچانے کے لیے کیا ہے, امریکن فورسز نے, وہ کاؤنٹر اٹیک کی وجہ سے کویت کا جو ہوائی اڈہ ہے وہ اچھا خاصا متاثر ہوا تھا, گو کہ انہوں نے کویت کے اوپر اٹیک کیا نہیں تھا. تو یہی چیز اب ڈائریکٹلی طور کے اوپر انہوں نے بولی ہے, تو امریکہ جو ہے وہ اس ایک نئے مسئلے میں اور نئی پریشانی میں فوراً نہیں الجھ سکتا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنی نہ ہی زمینی فوج اس خطے میں اتار سکتا ہے, امریکہ جو ہے وہ نہ ہی کسی طور کے اوپر اب بحرۂ حمص کو مزید اور زیادہ بندش کی طرف جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے, کیونکہ بحرۂ حمص کے بندش کی وجہ سے گلوبلی طور کے اوپر امریکہ کی مورالٹی کم ہو رہی ہے باقی ساری ممالک کے پریشر بلڈ ہونے کی وجہ سے بھی, کیونکہ یہ مسئلہ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کیا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک پیٹرول کے بحران میں, اسپیشلی طور کے پر خلیجی ممالک جو ہیں وہ کسی لحاظ سے خوراک کے بحران میں, اور مزید جو کہ دیگر ممالک ہیں جہاں پہ وایا خلیجی ممالک ٹریڈ جاتی تھی بحر حمص کے تھرو, وہ ممالک کس نہ کسی طور کے اوپر اگر یہ جنگ مزید اور زیادہ, یا جنگ تو خیر نہیں ہوگی لیکن بندش کسی اور طور کے اوپر کوئی 1 مہینہ بھی یہ بندش اگر چلتی ہے, تو وہ چیزیں مزید اور زیادہ اگلے آنے والے سینیریو میں پھر مزید کروشلٹی کی طرف جائیں گی. تو اس اعتبار سے امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ اسی ہفتے میں کانٹریکٹ بھی ہو, اسی ہفتے سے بحر حمص کا کھولنے کا جو عملی طور کے پر طریقہ ماضی میں جو فائنلائز ہو چکا تھا کہ ود ان منتھ جو ہے وہ چیزیں بیک ٹو نارملائز ہوں گی, اور 3 مہینے کے پروسیجر سے یہ تمام تر چیزوں کو نارملائز کیا جائے گا. تو اسی ہفتے میں یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ کسی طور کے اوپر فائنلائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اس میں چاہے امریکہ کو وقتی طور کے اوپر اسرائیل جو ہے اس کو کچھ ڈرانا بھی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ کر گزرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, چین کا صدر کا دورہ ہے شمالی کوریا کا 7 سال بعد یہ ہے, اب کوئی نیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے کچھ اس طرح؟ دیکھیے فارورڈ بلاک نہیں, نئی جو ہے وہ پاورز کا شفٹنگ کا ٹائم ہے. اور یہ چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے مہینے جو پروگرامز کیے تھے جس میں یورانس جو ہے وہ چینج کر کے آیا ہے ایک اس میں پائسز میں. یورانس کا پائسز میں آنا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے جب بھی یہ پائسز میں انٹر ہوتا ہے پوری دنیا میں گلوبلی طور کے اوپر بڑی بڑی چینجز لاتا ہے, اور وہ چینجز آپ کو ود ان ڈیز یا ود ان منتھس نظر نہیں آتی, وہ آپ کو نظر آتی ہیں ود ان ایئرس, کیونکہ یہ 7 سال کا عرصہ ہے اپروکسیمیٹلی. اب اس 7 سال کے عرصے میں یہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے 84 ایئرس کے بعد. 84 سال بعد یہ ٹائم فریم رپیٹ ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 84 سال پہلے دنیا جس طرف چل رہی تھی ابھی آپ کو 7-8 سالوں میں دنیا اسی رخ کے اوپر چلتی نظر آئے گی. کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے, اور تاریخ کا رپیٹ کرنا ہمیشہ بڑے میجر پلانٹس کی جو ہاؤسز چینج ہے اس کو ریلیٹ کرتا ہے. یورانس آؤٹر پلانٹس میں آتا ہے, اور یورانس کا ایک ہاؤس میں قیام وہ 7 سے 8 سال کا ہے. واٹر ایلیمنٹ میں یورانس کا آنا وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اب آپ کو نئے الائنسز بنتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آپ کو اپنے نئی دھڑے بندیاں بنائیں گے, نئی گروپنگز بنائیں گے, اور اس میں کسی طور کے اوپر آپ کو اگلے آنے والے 7 سے 8 سال میں امریکہ کی وہ سپرمیسی نہیں ہوگی جو کہ ماضی میں کبھی تھی.
یا آج کے ٹائم پہ کبھی ہے. فیوچر میں امریکہ کا کنٹرولڈ امریکہ کی اسٹرینتھننگ آپ کو پوری دنیا کے برس طرح نظر نہیں آئے گی. اس میں نئے ممالک ابھریں گے, نئی طاقتیں ابھریں گی, نئے جو ہے وہ یونٹی قائم ہوگی, اور اس طریقے کی یونٹی قائم ہوگی کہ دوبارہ سے پھر کوئی اور باہر سے حملہ اگر کرتا ہے تو وہ تمام ممالک مل کے اس چیز کو ٹیکل ڈاؤن کریں گے. تو یہ چیز آپ کو کوئی اس سال نظر نہیں آئے گی, یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کوئی 4 سے 5 سال کے اندر جا کے. تو 4-5 سال کے ٹائم فریم میں آپ کو نئے ممالک کی یونٹی نظر آئے گی, جس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ رشیا کی طرف بھی آپ کو انکلائنڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, یعنی کہ چین, چائنا, روس اور کچھ یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ سے, بہت سارے یورپین ممالک بھی, دیکھیں شمالی کوریا ہو یا ساؤتھ کوریا ہو, وہ تو آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. تائیوان ہو, جاپان ہو, وہ تو آلریڈی اس خطے میں موجود ہیں جو کہ چائنا رشیا کے نیچے آتا ہے. لیکن جو یورپین سائڈ ہے وہ بھی آپ کو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اب ان کے زیر سایہ نکلنے کی طرف آپ کو نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ آپ کو اگلے آنے والے چند سالوں میں نظر آئے گا کہ جس میں بہت سارے یورپین کنٹریز امریکہ کے زیر سایہ سے نکلیں گے اور ایک نیا جو ہے کسی دور کے اوپر اتحادی تلاش کریں گے, اور امریکہ کی اس میں سپیورٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی. پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی حملہ پاک بھارت تعلقات دیکھا جائے تو حملے والا معاملہ نہیں ہے, حملے والا معاملہ نہیں ہے, لیکن جو ماضی میں بھی یہ پراکسی وار کروائی تھی انہوں نے, وہ معاملہ جو کہ پراکسی وار میں افغانستان شامل ہو گیا, وہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے ہلکے پیمانے کے اوپر شروع کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اس طرف نہیں, وہ کشمیر والی سائڈ پہ ہوگا. وہ چیز میں نے آلریڈی آپ کو پہلے پروگرامز میں بتائی تھی کہ کشمیر کا خطہ بہت سینسٹیو ہے, اور کشمیر کا خطہ سینسٹیو ہونا جو ہے یہ آپ کو اگلے آنے والے 4-5 مہینوں میں سینسٹیوٹی رہے گی, اور وہی چیز آپ کو آج کل نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت